اچھا، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ اس جدید دنیا میں ہماری اصل جگہ ہے کہاں؟ فطرت کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک بڑا گہرا اور اکثر انکہا سا احساس ہے جس کا سامنا ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی احساس کی گہرائی میں اتریں گے۔ چلیں اس طاقتور جملے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو کبھی کبھی دل میں چپتا ہے، ایک بے گھری کا احساس جو ہمارے اندر گونجتا رہتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس عالمگیر احساس کے بارے میں ہے جو ہمیں اپنی ہی بنائی ہوئی تہذیب میں کبھی کبھی اجنبی محسوس کراتا ہے۔ کبھی کسی بڑے شہر سے گزرتے ہوئے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ سب کتنا عجیب اور نیا سا ہے، مطلب یہ تنگ منطق، یہ اصول، یہ سیدھی لکیریں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے۔ اور پھر دل میں یہ رومانوی خیال آتا ہے نا، کہ بس ٹریفک میں گاڑی چھوڑیں اور سیدھا جنگل میں بھاگ جائیں، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی لمحہ با لمحہ جی جاتی ہو، جہاں نگاہیں افق پر ہوں اور کان پتوں کی سرسراہٹ سن رہے ہوں، یعنی ایک سادہ، خام اور حقیقی زندگی کی گہری خواہش۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس تصور کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ہمارے فطرت کے بارے میں جو خیالات ہیں اور ہماری زندگی کی جو حقیقت ہے، ان کے بیچ جو فرق ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر جو تضاد ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف جنگل کا خام اور حقیقی تصور ہے اور دوسری طرف ہماری بناوٹی دنیا۔ ہمارے پودے بے جان لگتے ہیں، ہمارے پالتو جانور اپنے جنگلی آباء و اجداد کی بس ایک بگڑی ہوئی شکلیں، یہاں تک کہ ہمارا کتا بھی ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ٹیکنالوجی ہے۔ اور یہ جملہ سیدھا دل پہ لگتا ہے نا، کہ ہم خود بھی تو اسی بناوٹی حقیقت کا حصہ ہیں، مصنوعی ریشوں میں لپٹے ہوئے مصنوعی خیالات کے ساتھ۔ اگر ہم جنگل میں چلے بھی جائیں تو اپنی تہذیب کا یہ بوجھ اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، اب فطرت سے جدائی کی اس کہانی کو دیکھنے کا ایک بالکل الٹا زاویہ پیش کرتے ہیں، ایک ایسا زاویہ جو شاید سب کچھ بدل دے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ہم نے یہ ساری کہانی ہی الٹی سمجھی ہو؟ کیا ہو اگر ہمیں جنت سے نکالا ہی نہ گیا ہو؟ تو اس تجزیے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو جنت سے نکالا نہیں گیا، بلکہ ہم نے خود کو فطرت کی اس افراتفری سے بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر لی۔ ہم نے جنگل کو باہر دھکیل دیا، اس سے ٹکڑوں میں توڑا اور خود کو ایک محفوظ باغ میں قید کر لیا۔ اور یہیں سے ہمیں یہ لفظ ملتا ہے، بیلگارائید۔ یہ اس احساس کا نام ہے کہ ہم جنگل میں ایک بیرونی شخص ہیں، ایک اجنبی ہیں، کیونکہ وہ دیوار ہم نے خود ہی تو بنائی تھی۔ اب جب کہ یہ فریم ورک ہمارے سامنے ہے تو چلیں ان پیچیدہ احساسات کو بیان کرنے کے لیے کچھ نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ولڈ ریڈ۔ یہ وہ عجیب سی بے چینی کا احساس ہے جب آپ کسی بہت ہی ویران جگہ پر ہوں اور محسوس ہو کہ ارے یہاں تو کوئی اور ہی گفتگو چل رہی تھی اور ہم بیچ میں آ گئے ہیں۔ اگلا ہے فور کلیئرنگ۔ یہ وہ عمل ہے جب ہم جان بوجھ کر چیزوں کی سائنسی وضاحت سے بچتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں فطرت کا وہ جو جادو ہے نا، وہ ختم نہ ہو جائے۔ اور آخر میں نیور بی گون، یہ اس گہری بے جڑ ہونے کی حالت کو بیان کرتا ہے جو اس بے گھری سے پیدا ہوتی ہے، جب کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا گھر کہاں ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی میں سمت تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آخری شاعرانہ جملہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان دیواروں کو بنانے اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹنے سے پہلے کیا تھا؟ تب سب کچھ ایک تھا، بغیر کسی تفریق کے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، جب ہم نے خود کو ان دیواروں میں قید کیا تو ہم نے باہر کیا چھوڑ دیا؟ ہماری اس محفوظ، اس منظم دنیا سے باہر آخر کیا رہ گیا ہے؟